السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نویدہ شیخ اور آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں میرے پوڈ کاسٹ آج کے مہمان میں۔ آج ہم انتہائی سینسٹیو موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ہوئے پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر میں ہوا بلاسٹ، اور ساتھ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑھ رہی ہے دہشت گردی۔ ان تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل زاہد محمود ملک۔ تو وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے مہمان کی طرف اور پوچھتے ہیں ان سے وہ تمام سوالات جو ہر پاکستانی کے ذہن میں ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام نویدہ، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی جو پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر میں بلاسٹ ہوا، آخر اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور جس جگہ پہ یہ بلاسٹ ہوتا ہے اس کے ارد گرد بہت زیادہ سینسیٹیو جگہ ہیں، 14 چوکی ہیں، 11 آرمی کی تو 2 پولیس کی، اور وہاں پہ انٹرنس اس کی کیسے اور وہاں تک وہ پہنچا کیسے؟ جی نویدہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو پہلی چیز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، اور پوری آپ کے سننے دیکھنے والوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت ایک وار لائک سچویشن میں، رادر لائک ناٹ لائک بٹ وار کے اندر ہے جی، جس کو ہم آپریشن سندور انڈیا نے جس کو ڈکلیئر کیا ایز اے پراکسی اسپانسر، اس کو وہ کنٹینیو کر رہا ہے جی۔ اور اس کے بعد افغانستان میں ایک سچویشن ہے، افغانستان کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر کارروائی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے جو بات کی ہے ایکچولی آپ ہنٹ کرنا چاہ رہی ہے کتنے سیکیورٹی حصار کے بیچ میں یہاں تک کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 12 گیٹ سے انٹر ہو کر ساتھ ہی ایئر بیس ہے، ایئرپورٹ ہے، آرمی میس ہے اور پھر سی ایم ہاؤس ہے، تو یہ کیسے اتنی اسٹرکٹ سیکیورٹی کے اندر کیسے آ گیا؟ فیلئرز بھی ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں نا 9/11 امریکہ میں ہو گیا، اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا، تو اتنی بڑا کسی سیکیورٹی کو 100% انشور کرنا اٹ از ناٹ پاسبل۔ یہ تو وہ انسیڈنٹس ہیں جو ہو گئے، نظر آئے۔ دیر آر تھاؤزنڈس اینڈ ملینز اینڈ تھاؤزنڈس آف ایسے انسیڈنٹ ہوتے ہیں جو روک لیتی ہیں، سیکیورٹی فورسز روکتی ہیں، انٹیلیجنس آپریشنز روکتے ہیں، آپ پہلے ان کو گارڈ کرتے ہیں، بٹ چونکہ یہ پرومیننٹ ہے، انفارچونیٹ ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ کیوں، بٹ اٹ از اتنا سیکیورٹی کے حصار کو توڑنے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہوتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ کے سپورٹرز اور ابیٹرز ان سائڈ بیٹھے بھی ہوں، تو ایک پورا نیٹ ورک ہے جی، پورا نیٹ ورک ہے۔ دیر آر پیپل ان سائڈ پاکستان آلسو جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ تھوڑا سا دیکھ بھی رہوں گے جو انیشیل انکوائریز ہوئی ہیں کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز بھی ہیں، اب سپورٹرز بھی ہیں۔ پھر افغانستان کے اندر جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، افغانستان اور پاکستان کا بڑا پورس بارڈر ہے جی۔ پھر پشاور کے اندر آپ دیکھتے ہیں پاکستانی اربن سینٹرز، ایک کوئی بھی فار دیٹ میٹر ہو، اسلام آباد پنڈی کو دیکھ لیں آپ، پشاور کو دیکھ لیں، لاہور کو دیکھ لیں، اتنا رش ہے، اتنی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، اور بریچز ہو بھی جاتی ہیں، اور یہ انڈیویجولز آئے، بائک پہ آئے، 3 انڈیویجولز تھے، اب وہ واک کر کے آئے ہیں، باہر سے کہاں سے آئے ہیں، پورے ایک انڈیویجول کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ کوئی وہیکل باؤنڈ آئی ڈی تو تھی نہیں کہ چلے جی آپ نے گاڑی کو چیک کر لیا، یا بٹ آف کورس اٹ از بریچ ہوئی ہے اور ہو بھی جاتی ہے۔ اٹس اے چیلنجنگ پروسیس کہ آپ 100% انشور کر لیں کہ بریچز نہ ہوں اور لوگ یہاں پر پہنچیں۔ پھر وہ اپنے آبجیکٹیو تک آئے ہیں، لیکن جو 2 تھے جن ہیڈ کوارٹر کے اندر جا کے زیادہ نقصان کرنا تھا، ان کو ادھر ہی دے ور ٹیکن ڈاؤن۔ ایک نے تو بلاسٹ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ جو 2 اس کے ساتھی تھے دے ور ٹیکن ڈاؤن۔ اور حالانکہ جب پینک ہو جاتا ہے، جدھر دھماکہ ہوا ہوتا ہے یا سوسائڈ اٹیک ہوا جاتا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پینک سچویشن ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو لڑکے تھے انہوں نے بڑی بہادری سے اپنی وٹس کو دے کیپٹ دیئر وٹس اباؤٹ، اور انہوں نے دے ٹک دیم ڈاؤن۔ تو سر ابھی ہم ذرائع کے مطابق یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ابھی 3 دہشت گرد مزید وہاں پر موجود ہیں جن کے لیے کارروائی بھی چل رہی ہے ابھی۔ آئی ایم شیور انٹیلیجنس والوں کے پاس انفارمیشنز ہوں گی، اور بھی لوگ ہوں گے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان ایک پراکسی وار کا سامنا کر رہا ہے۔ جب آپ نے کنونشنل ڈومین میں ڈیفیٹ دی ہے انڈیا کو، تو انڈیا پلس افغانستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ایک فرکشن چاہتے ہیں افغانستان کو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ افغانستان میں جو سب سے بڑا ان کا دشمن ہے وہ پیس ہے۔ دے ڈونٹ وانٹ پیس ان سائڈ افغانستان۔ یہ جو افغانستان کا اس وقت انٹرم سیٹ اپ ہے، یا جو طالبان پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ڈیفیکٹو سیٹ اپ جو ہے، یہ دے نیڈ فرکشن ٹو کنٹینیو اپنی جو پاور اسٹرگل کیا انہوں نے، اور جو پاور میں رہنے کے لیے ان کو ضرورت ہے۔ پھر ٹیررزم سے ریلیٹڈ جو اکانومی ہے اس کے ساتھ یہ جڑا رہنا چاہتے ہیں۔ پہلے رشین وار ہو رہی تھی، باہر سے پیسہ آ رہا تھا، آلریڈی امیریکنز ور پیئنگ، پھر امیریکنز آ گئے 20 years آف دیئر اپلیکیشن۔ امیریکن جب آئے تو یہاں پہ 2700 to 2800 کے قریب سول کانٹریکٹرز بھی ان کے ساتھ ہوتے، تو لاٹ آف منی واز آلسو فلوئنگ ان۔
اور وہ سم اور ادر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان تک پہنچ رہا تھا. صحیح. سر ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان ڈسپیوٹ کے بعد یہ زیادہ جو ہے دہشت گردی مزید بڑھ رہی. اسلام آباد میں اٹیک ہوتا ہے, کیڈٹ کالج میں اٹیک ہوتا ہے, پھر پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر, اور کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں کافی وانٹیڈ ٹیررسٹ پکڑے گئے لیکن ان کو آزاد کر دیا گیا. کہ تو کیا یہ وہ ان کی انوالومنٹ ہے؟ دیکھیے پوری اسٹرکچرڈ اسٹیٹ آف افغانستان جو اس وقت انڈر کابل رجیم ہے ان کے افغانستان طالبان کے نیچے, تو وہ دے آر ریسپانسبل فار دس, دے آر پارٹنرس, دے آر پرووائڈنگ دی وہ اس وقت موجود ایک چھتری جو ہے اس کے نیچے وہ جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, جو بھی انوانٹیڈ ایلیمنٹس ہیں, آرگنائزیشنز ہیں جو ٹیررزم انوالو ہیں, وہ انوالو ہیں ان کے ساتھ اور ان کو ہیلپ بھی کر رہے ہیں. پھر ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ اور تحریک طالبان افغانستان ایک سکے کے دو حصے ہیں, دو رخ ہیں, تو وہ دیر پارٹنر ان اٹ اور پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پراکسی اسپانسر نے جو ان پہ انویسٹمنٹ کی ہے, میں انڈیا کی طرف ہنٹ کر رہا ہوں, اس اکانومی کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی انلیگل اسپیکٹرم کی جو اکانومی ہے, جو نارکوٹکس کی اکانومی ہے, تو اٹ از آل اباؤٹ اکانومی اینڈ پاور. تو یہ اٹ از ایسوسیٹیڈ ود دا ٹیررزم. تو وہ ان کا لیڈ پالیسی ہی ہے, اور ان کے پاس کرنے کو کیا, افغانستان کا تو ایجنڈا وہ لائے نہیں ہے, افغانستان کے لوگوں کا کوئی ایجنڈا تو لائے نہیں ہے. دیر ایسپائریشنز آف دا پیپل آف افغانستان کہیں بھی ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. تو ان کا ایجنڈا ہی پراکسی وار ہے, فرکشن ہے, لڑائی ہے. $7 ارب کا وہاں پہ ویپنز ایمونیشنز امریکن چھوڑ کے گئے ہیں, تو اسی کی یوٹیلائزیشن کرنے. دے آر دا چلڈرن آف کانفلکٹ, دے آر دی آؤٹ کم آف دی گن کلچر, اس کا وہ آئے ہیں. تو وہی ان کا لیڈ انسٹرومنٹ اور پالیسی رہے گی, اسی میں وہ ماسٹر ہیں. اسٹیٹ کرافٹ تو ان کو آتی نہیں, یا اس میں ماسٹر بھی نہیں ہے, کوئی پالیسی بھی نہیں بنا سکتے افغانستان کے لیے, نہ کوئی اسٹریٹجی پھر اپنا سکتے ہیں. تو جب ماسٹر ہی فرکشن کے اندر ہیں, لڑائی کے اندر ہیں, تو وہ اسی کی پالیسی بنائیں گے, اسی کی اسٹیٹ کرافٹ کریں گے, اسی کی اسٹریٹجی اپنائیں گے. تو دیٹس دا انوائرمنٹ اوور دیئر. صحیح. سر تو ہمارا جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگتا ہے وہ بھی کافی بڑا ہے اور ہماری ٹریڈ بھی کافی ہوتی ہے, لیکن اتنی اسٹرکٹ سیکیورٹی ہونے کے باوجود بارڈر پہ اتنی ہمارے فوج کھڑی ہوئی ہے, اس کے باوجود یہ بارڈر کراس کیسے کرتے ہیں؟ کون ہے ان کا انٹرنلی, اگر ہمیں پوچھیں تو کون ہے ان کا سہولت کار؟ یہ بڑا پاپولر کویشچن ہے پاکستان کے ڈرائنگ رومز میں اور اسٹوڈیوز میں بھی نا. جن لوگوں نے وہ دیکھا ہو, آپ اگر جائیں وہاں پہ دیکھیں بارڈر کو, اٹس اے رگڈ بارڈر, بڑا سخت بارڈر ہے اور بریچز ہو جاتی ہیں. دیکھیں امریکنز بھی اپنے بارڈرز کو سیل نہیں کر پائے اتنی ریسورسز ہونے کے باوجود. جب تک جوائنٹ میکنزمز نہیں ہوں گے, جب تک دونوں ملک اس معاملے کو سیریسلی نہیں لیں گے, کوئی نہ کوئی بریچز پرابلمز ہوتی رہیں گی. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر یہاں پر یہ 40-50 سال سے یہاں پہ مقیم رہے ہیں جی. دے ہیو اسٹیبلشڈ دیئر لنکس. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں ہر کوئی جو ہے وہ اپنا ایک پاکستان کا نیریٹو لے کے, دیر آر پیپل ان سائڈ پاکستان آلسو جو انفارچونیٹلی اس ٹیررزم کی اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں, ابیٹ بھی کرتے ہیں. اچھا سر, ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے کی اور وفاق کی جو مختلف پالیسیز ہیں, مطلب کے پی کے گورنمنٹ ایک اپنی پالیسی کے مطابق چلتا ہے, اسلام آباد کا جو فیڈرل ہے وہ اپنی مطابق, تو کیا جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں اس کی بھی کوئی انوالومنٹ ہے دہشت گردی کے اندر؟ کیا یہ بڑھاوا کرنے میں بڑھاوے کو بڑھا تو نہیں رہی ہے, دہشت گردی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی ہے, لیکن دہشت گردی کے خلاف جو اسٹریٹجی ہے اس کو افیکٹ کر رہی ہے, اس کو امپیکٹ کر رہی ہے. یو کانٹ اسٹریٹجائز. دیکھیں وار جو ہوتی ہے نا نویدہ, وہ ایک نیشنل ایکٹیویٹی ہے. قومیں یہ کہتے ہیں نا جو قومیں جنگیں لڑتی ہیں, اٹ از اے نیشنل پولیٹیکل ایکٹیویٹی. وار اٹ سیلف, ہمارے پر پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر, ہم وار کو ملٹری کو الگ کر دیتے ہیں اور پالیٹکس کو الگ کر دیتے ہیں. وار جو لڑی جاتی ہے, جو ملٹری کا یوز ہوتا ہے, وہ بھی ایکچولی ایک 30-40% آف دا پالیسی ہوتا ہے. وار اٹ سیلف از پولیٹیکل ان نیچر, اٹ از این انسٹرومنٹ آف جو ہے وہ پالیسی ہے. تو پولیٹیکل لیڈرز نہیں لڑنی ہے. اب جب پولیٹیکل لیڈرز اپنی ان کی کنسنسس ہی نہیں ہوگا, سنرجی نہیں ہوگی, دو ڈفرینٹ پالیسیز تو ہو ہی نہیں سکتی. تو وہ کہتے ہیں زہر قاتل کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس طرح کی چیز ہے اس رسپانس میں. تو وہ اس میں پھر روڑے اٹکائے جاتے ہیں. دیکھیں نا 2014 کے بعد اگر نیشنل ایکشن پلان پہ ایک پالیسی کے تحت عمل ہو گیا ہوتا, تو آج شاید جو ایکسٹریمزم ہے یا جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے ان پاکستان, اس کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا تھا. آپ ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے, آج کل آپ نے بہت ڈیبیٹ سنیں گی. ہارڈ اسٹیٹ یہی ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل لیگل
فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, اپنے لاز کی امپلیمنٹیشن کرتے ہوئے, اپنے سوشو اکنامک جسٹس کو ڈسپینس کرتے ہوئے آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں نیشنل پالیسیز کو. اسٹیٹ رسپانس دیتی ہے. جس طرح ریفیوجیز آئے, اگر ریفیوجیز اس وقت پاکستان ایک ہارڈ سٹانس لیتی لائک ایرانینز یا ادر جو ممالک نے لیا ریفیوجیز, تو آج ہمیں یہ جو نقصانات ہو رہے ہیں ان افغان ریفیوجیز کی وجہ سے, اور اس میں پھر جو کئی پور بھی ہیں وہ بھی بیچارے اسی میں آ جاتے ہیں, ان کو بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو آج یہ حالات نہ ہوتے. تو جب تک سینرجی نہیں ہوگی, یو کانٹ ہیو ٹو پالیسیز. نمبر ٹو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ دس از اے کانفلکٹ بٹوین پاکستان اینڈ ایشوز وچ آر ایرپٹنگ فرام افغانستان. یہ پاکستان کا ایشو ہے, یہ پاکستان کی جنگ ہے. اس کو اگر آپ خیبر پختونخوا میں یا اس کو لسانی بنیادوں پر لڑیں گے یا اس کو صرف پختون معاملہ کہیں گے تو یہ پاکستان کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی. پھر آپ رسپانس جنریٹ ہی نہیں کر سکتے. کوئی شخص پشاور میں مرے, بنو میں مرے, کوہاٹ میں مرے, یا اسلام آباد, راول پنڈی, لاہور میں مرے, یا کراچی, حیدرآباد, سندھ میں مرے, وہ پاکستانی مر رہا ہے, پاکستانی شہید ہو رہا ہے. اب جو سیکیورٹی گارڈز جو شہید ہوئے ہیں اس ایف سی ہیڈ کوارٹر میں, تو وہ پاکستان کے بچے تھے. تو وی نیڈ ٹو ہیو اے پاکستان's پالیسیز. تو یہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے لیے, ڈومیسٹک پولرائزیشن جو ہماری پولیٹیکل ہوئی ہے انفارچونیٹلی, اٹ از ناٹ گڈ. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. وائی پیس ود ان ول انشور پیس ود آؤٹ. یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے. صحیح. تو اگر ہم اس دہشت گردی کے حوالے سے بات کریں کہ اگر ہم اس کو روکا جائے مزید, تو اس ہائی الرٹ سچویشن میں ہم اپنی انٹیلیجنس کو مزید کیا اور افیکٹو بنا سکتے ہیں کہ ان ساری تمام چیزوں کو ہم کنٹرول بھی کر سکیں اور زیادہ اچھے طریقے سے ہماری جو ملک ہے وہ سیکیورٹی کی طرف بھی جائے. اگین سینرجی, اداروں کے بیچ میں سینرجی, حکومتوں کے بیچ میں سینرجی. پھر آپ کو کرافٹ کرنی ہوگی. ابھی دیکھیں نا, ٹیررزم افغانستان کی سرزمین سے امریکہ تک پہنچ گیا. ابھی جو وائٹ ہاؤس کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ٹیررزم افغانستان کی سرزمین سے آپ نے تاجکستان میں دیکھا جہاں پہ چائنیز انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. پاکستان اس کا وکٹم ہے, چائنا اس کا وکٹم رہا ہے. چائنا کے جو BRI کے جتنے پروجیکٹس پہ اگر حملے ہو رہے ہیں تو چائنا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس کا ٹارگٹ ہے. سینٹرل ایشین ٹارگٹس ہیں, ویسٹ ٹارگٹ ہے. تو ایک انٹرنیشنل کولیشن اینڈ سینرجی اسٹیبلش کرنی ہوگی, اور اس کے علاوہ ریجنل الائنسز کرنی ہوگی. دیکھیں, پاکستان نے ڈائلاگ کو بہت موقع دیا, پاکستان نے بہت کوشش کی. دنیا پہلے تھوڑا سا شکوک و شبہات رکھتی تھی پاکستان کی انٹینشنز کے بارے میں. ایک شریڈ جھوٹ پھیلایا گیا کہ جی پاکستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت ہے افغانستان کے اندر. ایسی بات نہیں. پاکستان از اے نیوکلیئر کنٹری. ونس یو آر اے نیوکلیئر پاور تو آپ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی نیریٹو کو لے کر آگے تو کچھ دوسری اقوام بھی, دوسرے ممالک بھی پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن اب جب لیٹسٹ یہ ترکیہ میں جو مذاکرات ہوئے, دوحہ میں ہوئے, تو فرینڈز لائک ترکیہ, فرینڈ لائک قطر, سعودی عربیہ, چائنا, یہ بہت کلیئر ہو گیا کہ افغانستان کے یہ جو طالبان ہیں یہ کس طرح کی اسٹیٹ چاہتے ہیں, کس طرح کا فنکشننگ چاہتے ہیں. دے آر نان اسٹیٹ ایکٹرز. آپ کی جو بھی پالیسی ہو اس کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے بڑی ہارڈ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اپنی انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیشنل کولیشنز میں, انٹیلیجنس شیئرنگ میں, ریجنل کولیشن میں, ریجنل شیئرنگ میں اور ریجنل رسپانسز میں جانا ہوگا. اور اپنا ان ہاؤس جتنی بھی آپ کی انرجیز ہیں آپ کو اس میں صرف کرنی ہوں گی. اس کے لیے گورنمنٹ کو بہت اہم رول ادا کرنا ہے. گورننس امپروو ہونی ہے. ایک تھانہ ہے اس میں جو SHO صاحب ہیں یا جو بھی ہے, ان کو آپ ہو سکتا ہے آپ کو پرماننٹ رکھنا پڑے, کچھ پرولونگ پیریڈ کے رکھنا ہے, اور تاکہ وہ میپ کر سکے اس کانفلکٹ کو, اس لڑائی کو. پھر جو سیکنڈ ٹیئر رسپانسز آپ کے, تھرڈ ٹیئر رسپانسز ہیں, جو مین رسپانسز ہیں, ان میں آپ کو سینرجی لانی ہوگی. یعنی کہ اگر ہم لانگ ٹرم پلانس دیکھیں اپنے اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے, یعنی کہ ہماری اپنی خود کی حکومتوں کو جو ہے مزید اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو سر, یہ جو بھی حالیہ دنوں میں آئے ہیں 27 امینڈمنٹ, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ہماری حکومت مزید جو ہے کمزور ہو سکتی ہے؟ 27th امینڈمنٹ تو آپ کی وار فائٹنگ کو امپروو کرے گی. صحیح. کیسے کمزور ہوگی؟ مجھے تو وار فائٹ, کیونکہ سر ہم یہ صرف سن رہے ہیں, اب آس پاس کے لوگوں سے زیادہ ہم یہی سنتے ہیں کہ سارا کنٹرول ہی ملٹری کے پاس جائے تو گورنمنٹ کیا کرے گی. انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے. اسٹیٹ تب مضبوط ہوتی ہے جب سینرجی پیدا کی جائے. پاکستان کو تھریٹ کیا آج آپ پہلے جو پاکستان کو تھریٹ ہے اس کو اینالائز کیجیے. صحیح صحیح. ایک سائڈ پہ ایک ہندوتوا کی اپلیکیشن ہے, سیفرونائزڈ اپلیکیشن ہے, وچ از ایکسٹریمسٹ ہندو زائنزم کی اپلیکیشن ہے. اچھا, ادھر سے مڈل ایسٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں جو جوئش زائنزم کی اپلیکیشن ہے وہ بھی آپ کو امپیکٹ کر رہی ہے. ادھر ایک ایکسٹریمسٹ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی حکومت ہے افغانستان کے اندر جو, اچھا پھر آپ نے دیکھا ایران کے اندر بھی جنگ ہے. اب ان عوامل میں پاکستان کے خلاف ایک پورا ریڈ سنڈیکیٹ آپریٹ کر رہا ہے. پاکستان کے وجود سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے وجود سے لوگوں کو نفرت ہے. نیو دلی کا مسلمان بھی اتنا ہی ولنریبل ہے,
سری نگر کا مسلمان بھی اتنا ہی ولنریبل ہے جتنا کہ پاکستان ولنریبل ہے. یہ یاد رکھیے, کیونکہ اسلام کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے, مذہب کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. ہندوتوا کی اپلیکیشن کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. یہ جو چیمپئن بنے ہوئے نا انڈینز کے, ہم جی افغانستان میں ترقی چاہتے ہیں, وہ اپنے دلی والے مسلمان کو آزادی تو دے نہیں سکتے, تو وہ کابل والے اس کو کیا دیں گے؟ اور جو ان کی تھاٹس تھی وہ ہمارے سامنے ہے, ہسٹری ہے. جتنی نیگیٹو موویز طالبان پہ انہوں نے بنائی شاید ہی دنیا میں کسی نے بنائی. بٹ اینی ویز, تو اس تھریٹ انوائرمنٹ میں آپ کو, اور 21ویں صدی ہے, وارفیئر بہت ماڈرن ہو گیا, میزائلز آ گئے ہیں, ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, ڈرونز آ گئے ہیں, نیٹ سینٹرک وارفیئر بہت امپروو. تو اس کی سنرجی کے لیے یہ امینڈمنٹ ہوئی ہے جو سی ڈی ایف کا آفس بنا ہے, ٹو سینرجائز دی آپریشنل اپلیکیشن. اور پاکستان کو آئینی اور قانونی لحاظ سے ایک ایسا ہیڈ کوارٹر کی ضرورت تھی جو وار کو ایگزیکیوٹ کر سکے. بیسیکلی دس از دی اسٹرینتھنگ آف دا گورنمنٹ. میں نے جیسے کہا نا, فوج سبسروینٹ ادارہ ہے گورنمنٹ کا, سبسروینٹ ادارہ ہے وہ. اس کا وہ ہم باتیں پاکستان میں دیکھیں نا, پولیٹیکل بات ہوتی ہے ایک پیج پر ہو گیا جی, پیج نہیں ہوتا, گورنمنٹ اوپر ہوتی ہے, سویلین کنٹرول ہے, اس کا ایک ادارہ ہے فوج. تو وہ فوج از سپوز ٹو بی آن ون پیج ود دی سٹنگ گورنمنٹ, جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہو, اے بی سی ڈی جو بھی آئے گا. تو ہم ان کو اپنے پرسنل پولیٹیکل اسپائریشنز معذرت کے ساتھ بیڈ گورننس کے جو گیپس ہیں ان کو کور کرنے کے لیے, اپنی پولیٹیکل ویکنیسز کو, جتنی ڈیموکریسی اسٹرانگ اور مضبوط اور خوبصورت ہوگی اتنا وہ رسپانسبلٹی لے گی. اور جیسے میں نے پہلے کہا, کوئکلی جلدی سے کہہ دوں کہ وار از اے پولیٹیکل ایکٹیویٹی, یہ پولیٹیکل لیڈرز نہیں لڑنی ہے. اب اس امینڈمنٹ سے جو ملٹری ہے وہ سنرجی کے ساتھ لڑے گی. آپ کی لینڈ اسٹریٹجی, ایئر اسٹریٹجی اینڈ آپ کی جو واٹر اسٹریٹجی ہے, سمندر کی جو اسٹریٹجی ہے, وہ جوائنٹنس کے ساتھ اپلائی ہوگی تو آپ کا ڈیفنس مضبوط ہوگا. اور آپ دیکھیں گے, اور جنگ, میں جیسے کہا کہ ہم جنگ کی حالت میں ہیں, تو اگر وہ سندور 2.0 کرتے ہیں یا 3.0 کریں گے, جو بھی کریں گے, ملٹری رسپانس اور اس سے زیادہ مضبوط سے مضبوط ان کو واپس جائے گا. صحیح. تو سر ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت ویسے بھی بہت شارٹ ہے, بس ایک آخری سوال کر کے میں آپ سے وائنڈ اپ کروں گی کہ جو بارڈر ایریاز میں ہم دیکھتے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے, انلیگل ٹریڈز ہو رہی ہے, تو کیا اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لنک کوئی ہے انٹرنل سیکیورٹی کے ساتھ؟ بالکل ہے. دیر از اے ٹرینٹی جو اسٹیبلش ہو چکی ہے. ہماری پالیٹکس, ہمارا انلیگل اسپیکٹرم اور ٹیررزم, ان تینوں کا نیکسس ہو چکا ہے. صحیح. تو اس کو ہم کیسے کنٹرول مزید کر سکتے ہیں؟ آپ کو دیکھیں نا, آپ کو اپنی پولیٹیکل سسٹم میں آپ کو چیکس اینڈ بیلنسز, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ لا فیئر کے نیچے آپ کو پاکستان کو چلانا ہوگا. جب تک آپ سزائیں نہیں دیں گے, اس نیکسس کو توڑیں گے نہیں. انلیگل اسپیکٹرم کا پیسہ ٹیررزم میں یوز ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ٹیررزم اگر خیبر پختونخوا بلوچستان میں ہو رہا ہے تو رینسم, کڈنیپنگ کراچی میں ہو رہی ہے, لاہور میں ہو رہی ہے. تو یہ سارا پیسہ ادھر اسمگلنگ سے آپ کی اکانومی انڈر اسٹریس ہے. وداؤٹ اسٹرانگ اکانومی یو کانٹ فائٹ وار. ہم وار میں, تو آپ کی اکانومی جو ہے وہ انلیگل اسپیکٹرم کے نیچے ہوگی. ہاں, سوشو اکنامک ڈیپریویشنز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز الٹرنیٹیوز دیں ہی نہیں اور آپ لوگوں سے امید کریں کہ جی وہ رسپونڈ کریں. ایوری سٹیزن آف پاکستان از ان کانٹریکٹ ود دا اسٹیٹ. اسٹیٹ کا کام ہے اس کو لک آفٹر کرنا, اس کو جابز مہیا کرنا. یہ تو اس کے لیے کیا چاہیے, گورننس آپ کو امپروو کرنی ہوگی. دیکھیں نا, آپ کو فیلڈ مارشل عاصم کا ایک بیان یاد ہوگا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بیڈ گورننس کے جو گیپس ہیں وہ ہمارے خون سے نہیں, فوجیوں کے خون سے یا ملٹری کے خون سے نہ بھرے جائیں. تو ہمیں گورننس ٹھیک کرنی ہے, اپنی پالیٹکس کو ٹھیک کرنا ہے. گڈ تھنگ از کہ جو ہماری اس وقت پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, پولز اینڈ پشز ہو رہے ہیں, یہ قوموں میں چلتا رہتا ہے, لیکن لارجر انڈرسٹینڈنگ اسٹیٹ ہوگی تو آپ کی سیاست بھی ہو جائے گی, ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی نا, تو وہ بھی ہو جائیں گی. یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ایک سچویشن ہے, ٹیمپریری ہے, ٹرانزیشنل ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ووڈ ارج کہ ہماری پالیٹکس بھی اچھی ہو تاکہ ہمارا دفاع مضبوط ہو. اور دفاع مضبوط تب بھی ہوگا کہ ہم پاکستان کو اچھے طریقے سے گورن کریں گے, اکنامکلی اسٹرانگ کریں گے, تو تب بھی ہم اپنے دفاع کو مضبوط کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت بھی یہیں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو جی ناظرین, ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ریٹائر میجر جنرل زاہد محمود ملک. انہوں نے پشاور FC ہیڈ کوارٹر پر ہوئے بلاسٹ کے بارے میں بہت ہی اہم نکات ہائی لائٹ بھی کیے ہیں. امید کرتی ہوں ہمارا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی میزبان نویدہ شیخ کو اجازت دیجیے, دوبارہ حاضر ہوں گے نئے موضوع نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.